بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ابن آدم پسروری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آن لائن۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 6 ماہ پہلے ایک رجیم چینج آپریشن ہوا اور عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہٹا کر پی ڈی ایم کی حکومت لائی گئی، جس میں 11 جماعتیں شامل ہیں اور جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ اس حکومت کے تحت میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جن کی آج کل 76 رکنی کابینہ ہے اور بہت بڑا بوجھ اٹھا کے وہ چل رہے ہیں۔ تو جس دعوے کے تحت یہ آئے تھے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور عمران خان صاحب کی گورننس نہیں ٹھیک، تو اس دعوے کو لے کر یہ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے لانگ مارچ بھی کیے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور آخری لانگ مارچ جو ہے، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دفعہ لانگ مارچ کیا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نکلیں، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ حکومت آئی تو اس کے بعد مسلسل معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے اور ڈالر کی قیمت، اس کے بعد مہنگائی اور مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول، مہنگی گیس اور سبزیاں دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی کے لیے تن اور بدن کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وجہ سے یہ جو معاشی بحران آیا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ اور گزشتہ روز اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جو 16% سے بھی زائد ہو گیا، 16.47% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ کاروباری لوگ جو قرضے لے کر اپنا کام چلاتے ہیں تو ان پہ مزید بوجھ بڑھے گا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شہباز حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے تقریباً 3 ماہ پہلے ایک نیا نعرہ دے دیا تھا کہ ہم ریاست بچانے نکلے، اور 10% سپر ٹیکس لگا دیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ جن کی آمدن اس حد تک ہے ان کو 4% مزید ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سارے کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو جو بھی بندہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اس کے خلاف مقدمات بنا دیے جاتے تھے۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مقدمات کی وجہ سے کئی صحافی، کئی سیاسی کارکن جو ہیں وہ پابند سلاسل ہوئے، انہیں اٹھا لیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ کچھ صحافیوں کو ملک سے باہر بھاگنا پڑا جان بچانے کے لیے۔ اور اسی کشمکش میں، اسی دورانیے میں ارشد شریف صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو ایک مسلسل محاذرائی اور یہ گھٹن، یہ مخالفت، مخاصمت، اور یہ جو سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں اور الیکٹرانک میڈیا پر اس حکومت پہ تنقید کی جاتی تھی، تو یہ بجائے اس کی کہ اپنی کارکردگی صحیح کرتے تو یہ اس شخص کے خلاف نکل پڑتے تھے اور ان پہ مقدمات شروع ہو جاتے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اداروں کے خلاف بھی لوگوں نے مختلف باتیں کی، لکھا، اور جس کا رد عمل ظاہر آنا تھا، حتیٰ کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی۔ تو پھر جب آرمی چیف گئے ہیں یہاں سے، ریٹائرمنٹ کا آخری جو انہوں نے تقریر کی ہے، جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ گلے شکوے کیے کہ ایک خاص پارٹی اور اس کے کارکن اور لیڈر جو ہیں وہ مسلح افواج کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں اور نام ڈالتے ہیں سیاسی مخالفین کے، تو ہم نے بہت برداشت کیا ہے۔ تو بالکل آپ نے برداشت کیا ہوگا، آپ نے ٹھیک کیا ہوگا، لیکن جناب والا گزارش یہ ہے کہ اب اس بحران کا حل کیا ہے؟ بہت خوشی کی بات ہے کہ بڑے بہتر طریقے سے، بڑی احسن طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت جو ہے وہ اس کی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اب اس بحران کا حل نکلنا چاہیے، اور اس حکومت کو، جو شہباز حکومت ہے، اپنی ناکامی، شکست تسلیم کر لینی چاہیے اور مزید اس ملک کو گراوٹ کا شکار اور معاشی
بحران کا شکار اور عوام کو معاشی بدحالی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ اب بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور خدا نخواستہ ایک طرح سے لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے جو حالات آپ نے کر دیے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، پاکستانی عوام پر رحم کریں، اور یہاں ایک شفاف الیکشن کروا دیں اور ان کے حوالے کریں تاکہ وہ کوئی بہتر سٹیپ لے سکیں اور کوئی تھنک ٹینک بنائیں اور لوگوں سے رائے لے اور ایسی پالیسی لائے جس سے اس ملک کے مسائل حل ہوں۔ تو یہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں وہ سوائے بوجھ ڈالنے کے اس قوم پہ مزید اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ہوگا کہ کوئی اور کل کو ناراض ہوگا MQM یا باپ والے یا کوئی اور پارٹی، تو اس کو مزید یہ 2-3 وزارتیں دے دیں گے، تو یہ تو حل نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اس جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کی کوئی ذمہ داری قبول کرے، مانے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اور شفاف الیکشن کروائے، اور بالخصوص بلدیاتی الیکشن بھی ساتھ ہی کرائے۔ بلدیاتی ادارے جہاں عوام کی سنوائی ہوتی ہے، عوام کی بات سنی جاتی ہے، جہاں عام کونسلر تک لوگوں کو رسائی ہے، وہ آپ لوگ قائم نہیں رہنے دیتے، اور جو حکومت آتی ہے سب سے پہلے بلدیاتی اداروں کو توڑتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، کیونکہ اس قوم کی آواز کہیں بھی سنائی نہیں دینے والی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کہیں ان کی ترجمانی نہیں ہے۔ جو اسمبلیاں ہیں ہماری، سینٹ ہے ہمارا، وہاں امیر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جن کی رہائشی میں بڑے شہروں میں۔ تو عام لوگ جو چھوٹے شہروں میں اور قصبوں میں اور دیہات میں رہتے ہیں، ان کی کہیں کوئی پہنچ، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ان کے MNA MPs یہاں نہیں رہتے، ان کی اپروچ سے نہیں 15 دن بعد نظر آ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ حل نہیں ہو رہے۔ تو خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، فوری طور پر بلدیاتی الیکشن بھی کرائیں اور جنرل الیکشن کرا کے جو حقیقی منتخب نمائندے ہیں ان کے حوالے سے حکومت کو کریں۔ تو میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سلسلہ میں رول پلے کریں اور قوم کی جان چھڑوا دیں یہ سارا جو بھی سیٹ اپ ہے اس سے، اور بہتر لوگ انتخابات کے ذریعے، شفاف انتخابات کے ذریعے آگے لائے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔